فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ تو تمہیں پڑھو نہیں پڑھو میں دیتا ہوں. یہ ایک منقبت انہوں نے پہلے سے ڈھونڈ کے رکھی تھی لیکن یہ نیٹ والا مسئلہ ہے تو رہ گئی تھی تو دو مصرے پڑھ لیں یہ بھی آئے ہیں تو درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول. ایک بار اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مقدس کی جو میں نے آیت پاک پڑھی اس کا ترجمہ اس کا مفہوم بیان کرنے سننے سنانے سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا کرے اور ہم سب کی حاضری اس مجلس میں قبول فرمائے اور جس مقصد کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اللہ تعالی مرحوم سلیم بھائی ان پر رحمتوں کی برکتوں کی نور کی بارش عطا فرمائے. ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. قرآن پاک میں سورۃ الجمعہ اس کی آیت میں نے پڑھی ہے جس میں پروردگار یہ فرماتا ہے کہ نبی آپ فرما دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے. یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے اور اس کا یہ مفہوم ترجمہ ہے. جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں ضرور ملنی ہے. یہ ہے آیت قرآن کی. پڑھو تو ثواب ہے، عمل کرو تو نجات ہے. اسے دیکھو، اسے چھو لو، اسے گلے میں باندھ لو تو ثواب ہے اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے. اور اسے عمل کرو، عمل میں لے آؤ اس بات کو تو پھر
بھی ہے. اس بات کو ہمیں ایسے سمجھنا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے، میں اپنے گھر میں، آپ سب اپنے گھر میں، میں میرے گھر میں، آپ سب اپنے گھر میں، ہم بیٹھے اور موقع اور ماحول ایک چنتا کا ہے. دھیان دیجیے گا میری بات میں کہ چنتا کس بات کی؟ چنتا اس بات کی کہ کوئی کیس ہو گیا ہے، کوئی کیس ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات بن گئی ہے جس کے لیے ہمیں پولیس بلانے والی ہے، پولیس بلانے والی ہے. اور رات میں ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھر میں، میرے گھر میں. تو میرے ابا، میرے ابو، انہوں نے کہا کہاں تھا دن بھر. اب میں اپنے گجراتی لینگویج میں کہوں تو کیا تو آخو دیوس. میں کہوں کہاوے آخو دی کاکا نے گھرے تھوڑا پڑھیو، موٹا پاپا نے ہاتھوں پچھی والی بھائی دن میں ہوئی ہوگی. تو پھر میرا باپ مجھے کہتا ہے کتنا بھاگو گے. کیا کہتا ہے میرے ابا؟ کیا کہتے ہیں؟ کتنا بھاگو گے. ایک دن تو پولیس کو خبر مل جائے گی، ایک دن تو تمہیں پکڑ کر لے جائے گی. تو پھر میں کہتا ہوں تو ابا کروں سو، کروں سو. تو ابا کی ایک کام کریے، اپنے سرپنچ کی بات کریے. کہا کوئی نام اپنے جیلانی باپو نے بات کر وڈیل ہے، کوئی پیرے طریقت تھی لاکھ وقت تھائی نہ کہیں میں راوی جائی تو ٹھیک. اچھا، جس سے لاگوت کرنی ہے وہ عزت والا ہونا چاہیے، وہ وقت والا ہونا چاہیے، اس کی آگے پولیس کھاتے میں چلنی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. اور صرف اس کی چلے اتنا ضروری نہیں ہے، ہماری بھی اس کے ساتھ اچھی بننی چاہیے. سمجھو تھا نا؟ سمجھنا نا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل کھاتا مجھے یا تو نہ بلائے، ساؤ کیس فائنل کر دے، اور یا تو بلائے تو خالی میٹھی زبان سے پاچھا گھر بھیلا عزت کے ساتھ کر دے. تو دو چیزیں ضروری، جو ہماری سفارش وہاں کرے گا اس کے ساتھ ہماری بننا ضروری. دوسری، جو ہماری سفارش وہاں کرے گا اس کی وہاں کھاتے میں چلنا نے بننا ضروری. دونوں چیزیں. یہ تو ہو گئی دنیا کی بات. آخرت کی بات، آخرت میں اللہ نے کہا کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ملنی ہے. اب فسانہ کریں گے کیا؟ جانا تو ہے، تو جانا ہے تو اب اس کے لیے ہم بھی لاگو والے ہیں، ہے نا؟ تو ہماری کسی وڈیل سے بننی چاہیے. غوث پاک سے بنتی ہے، غریب نواز سے بنتی ہے، رزق اللہ شاہ سے بنتی ہے، بڑے بزرگوں سے بنتی ہے. رپورٹ مانگیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ ہم ہوں کر گزرے، تو وہ ہماری رپورٹ اچھی کب دے؟ جب ہماری اس سے بنتی ہو تب دے، ہے نا؟ کیونکہ اب اچھا آپ سوچیں گے کہ غوث پاک غریب نواز کو کیوں کسی دوسرے کیوں نہیں؟ بھائی اس لیے کہ وہاں ان کی بنتی ہے، وہاں ان کی بھی بننی چاہیے نا. ہماری رسول سے بنتی ہے تو رسول وہاں ہمارا کچھ کا ہے. ہماری غوث پاک سے، خواجہ سے، غریب نواز سے یا جو بھی بزرگان دین ہیں ان سے اگر ہماری بنتی ہے تو وہ ہمارا وہاں کچھ کا ہے. یہ تو بڑی پوسٹ والے ہیں. اور آج دنیاوی پولیس ہے، وہ بھی آج کل اگر کیس سی آئی ڈی میں چلا جائے تو کسی سرپنچ کا فون نہیں اٹھاتے، رکھ دیتے، نہیں تم ٹھہرو. پبلک کو پوچھا جاتا ہے، پڑوسیوں کو پوچھا جاتا ہے، عام ویکتیوں کو پوچھا جاتا ہے، رپورٹ نکالی جاتی ہے، اس کے ماں باپ کو، اس کے دوستوں کو، اس کی اسکول کو کھنگالا جاتا ہے، اس کا ویوہار کیسا ہے، اسکول کی سرٹیفکیٹ دیکھی جاتی ہے، اسکول کے ریزلٹ دیکھے جاتے ہیں کہ اسکول میں اس کا کیا رویہ رہا ہے.
बड़ा गुनहगार जब पकड़ा जाए ना तो याद रखिएगा कि ये चीजें भी देखी जाती है कि जब वो स्कूल में था तो क्या ड्रग्स का धंधा करता था, इसके दोस्त ऐसे थे, कौन कौन था उसके साथ, ये सब देखा जाता है। तो अब यहाँ आखिरत वाला जब मरहला आएगा तो वहाँ हमारे पड़ोसियों को भी पूछा जाएगा, हमारे माँ बाप को भी पूछा जाएगा। अगर वो लोग नाखुश हैं तब फिर भी मर जाएंगे, फंसेंगे। समझ आ रही है बात की? मैं एकदम जीनवट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम जीनवट वाली बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज हम किसी के 40 में आए हैं, कल हमारा होगा। आज मैं इनका पढ़ रहा हूँ, कल मेरा कोई और मौलाना के पढ़ेगा। तो तैयारी आज मैं सबको कह रहा हूँ कि करो, मैं खुद तैयारी बगैर का चला जाऊंगा ने मेरे 40 में एक और मौलाना आके बैठेगा कि मौलाना खूब कीधું तो તમે તૈયારી કરો, એને કોણ જાણે કરી કે નહીં એની ખબર હવે પડશે, है ना? सबका अमाल वहाँ तो कोई भी हो, इसलिए कह रहा हूँ कि तैयारी पहला करो। ये इसलिए कहा है, अल्लाह ने कहा है। मैंने अभी कहा ना कि हम अपने घर में बैठे तो हमारा बाप हमें कहता है कि तुम भागते हो लेकिन आखिर आएगी। ये क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि अबे कहीं कर, अब कोई तैयारी कर। तो अल्लाह भी अपने रसूल से कहता है कि रसूल तुम इन उम्मतियों को कहते हो कि जिससे तुम भागते फिरते हो वो तो एक दिन आएगी। तो इसलिए क्यों कहा? इसलिए कहा कि वो एक दिन आएगी, तो आने से पहले उसकी तैयारी कर, इसलिए कहा। ये बात तो आप समझ में आए थी। अब आइए हम शुरू से लेते हैं। इंसान इस दुनिया में आता है, मैं ये बात कई बार बता चुका हूँ, कई बार इस बात को मैं बता चुका हूँ, हमारे यहाँ धामरे में भी और मेरे गालिबन मैंने शायद यहाँ भी बताई है। लेकिन क्या कि पब्लिक बदलती रहती है तो फिर वापस उसी बात को दोहराता हूँ, हमारे लोगों को पक्की हो जाए। इसलिए इंसान जब इस दुनिया में आता है तो जाहिर सी बात है आया कहाँ से, है ना? कोई चीज अगर आती है, अभी देखिए मेहमान आए तो पूछेंगे ये तो थोड़ी में दिखते ही नहीं थे, आज कहाँ से आ गए? तो कहा कोई कोड़ी नाना छे, कोई ऊना थी, अलग अलग गांव से आए हैं, कहीं से आए हैं, यहाँ उगे नहीं है, आए हैं। तो इसी तरह से इंसान दुनिया में था नहीं, आया। कहाँ से आया, कैसे आया, और ये था कहाँ? किताबों से पूछते हैं। किताबें कहती हैं कि इंसान के लिए टोटल 5 आलम, 5 जगह है। कितनी जगह है? 5 जगह। एक जहां वो पैदा किया गया, आलमे अरवाह, हमारी सबसे पहली, सबकी पहली जगह आलमे अरवाह, वहां हम सबकी रूहें थी। अब इस आलम अरवाह को भी जरा समझ ले कि आलम का मतलब क्या, अरवाह का मतलब क्या। अगर गुजराती में कोई ने स्कूल वगैरह किए हो तो होता है एक वचन ने बहुवचन। अगर रूह है तो एक, और रूह है बहुत सारी है तो रूहें कहेंगे, और अरवाह भी कहेंगे। एक होता है मानस, एक होता है मानसो, है? मानस मतलब एक, मानसो मतलब झाझा बधा, रूह मतलब एक, अरवाह मतलब बहुत सारी, आलम का मतलब जगह, आलम का मतलब जगह। आलमे अरवाह दोनों को जब मिलाएंगे तो हो जाएगा रूहों के रहने की जगह। ये रूहें हम सब के अंदर हैं अभी, बिना रूह के तो इंसान नहीं होता। ये जो रूहें हैं आई कहीं से? वो वहां थी, अल्लाह ने पैदा फरमाई, आलम अरवाह में थी। अच्छा वहां थी, वहीं रही नहीं, वहां सब हमारी रूहें थी। हमसे पहले जो लोग आए और चले गए उनकी रूहें वहां रहती थी। कल हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा होंगे,
قیامت تک جتنے انسان ہوں گے ان کی روحیں ابھی وہاں رہتی ہیں، اسے کہتے ہیں عالم ارواح۔ اب روح جب ہماری تمہاری بن گئی، ہم لوگ سب وہاں ہیں، ہم نے سوچا یہی رہیں گے، یہاں اللہ کا جلوہ ہے، یہی رہیں گے۔ رب فرماتا ہے یہاں نہیں رہنا ہے، جانا ہے۔ کہاں جانا ہے مولا؟ تو اللہ فرماتا ہے تمہیں جانا ہے عالم اجسام میں، عالم دنیا میں۔ دوسرا نام، ایک نام عالم اجسام، دوسرا نام سمجھنے کے لیے عالم دنیا۔ ایک ہوتا ہے جسم، એટલે شریر، جسم ایک ہو تو، اور بہت سارے ہو تو اجسام۔ اجسام، اجسام یعنی بہت سارے جسم، یعنی عالم اجسام، جسموں کی دنیا۔ یہ جسموں کی دنیا ہے جہاں ہم سب ہیں۔ پہلے تھے روحوں کی دنیا میں، اب جسموں کی دنیا میں آ گئے۔ جس روح نے ایک ایک جسم پکڑ لیا، ہم جسم میں آ گئے، ہے نا، جسم کے اندر آ گئے۔ اب یہاں ہم آ جانے کے بعد میں ہم نے کہا پروردگار عالم ارواح میں تم نے پیدا کیا، عالم دنیا میں بھیج دیا، اب یہاں رہیں گے نہ، یہاں نہیں رہنا، یہاں سے اور آگے جانا ہے۔ ابھی عجیب آیا کر کے مین اسٹیشن اپنا روحوں کا عالم، مین اسٹیشن اپنا وہاں تھا جنت، عالم ارواح میں ہم رہتے تھے۔ وہاں سے ہمارا سفر چالو ہوا، اب جائے گا عالم حشر تک، عالم جنت، عالم آخرت تک جائے گا۔ بیچ میں یہ سب اسٹیشن ہیں، بیچ میں ہمیں کہاں ہو کر جانا ہے؟ جسموں کے عالم میں ہوتے ہوئے جانا ہے۔ یہاں کیوں بھیجا مولا؟ یہاں بھیجنے کے بعد ہی تو پتا چلے گا کہ لاسٹ میں کہاں جاؤ گے۔ دنیا میں تمہیں کمانا ہے، یہاں پتا چلے گا کہ اگلا اسٹیشن تمہارا کون سا ہے۔ اگلا جو ہے وہ اسٹیشن کون سا ہے، وہ یار دنیا میں تمہیں کمانا ہے۔ اگر اچھائیاں کما لی تو پھر آگے جنت کا اسٹیشن ہے، اگر برائیاں کما لی تو پھر دوزخ ہے۔ اگر تم نے یہاں جیسے یہاں پاک تھے، روح پاک ہوتی ہے، جیسے یہاں پاک تھے ویسے وہاں پاک رہے تو آگے بھی تمہیں پاک نظارے ملیں گے۔ لیکن یہاں تو پاک تھے، میں نے پاک بھیج دیا، لیکن اپنے آپ کو تم نے ناپاک کر لیا۔ قرآن کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت کا تاج عطا کیا۔ آدم کی اولاد، قرآن نے کہا ہے آدم کی اولاد، قرآن نے یہ نہیں کہا مسلمانوں کی اولاد، قرآن نے کہا آدم کی اولاد۔ ہر انسان کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے۔ اب یہ بات ہو رہی کہ انسان اپنے آپ ہی اپنی عزت اتار دے، انسان اپنے آپ ہی اپنی عزت کا تاج اتار دے۔ کوئی ہمیں شوق سے ہار پہنا ہے، اب پہنے رکھنا ہے کہ اتار کے پھینک دینا ہے، وہ آپ پر ہے۔ کوئی ہمیں تاج پہنا دے رکھنا ہے کہ اتار کے پھینک دینا ہے، وہ آپ کے اوپر ہے۔ ماں نے صبح اچھے کپڑے پہنا تو دیے، اس کو میلے رکھنے ہیں کہ بگاڑ دینے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ کپڑے پہنا کے ماں باہر بھیج دیتی ہے، جاؤ گھومو، شام کو کیسے کپڑے لے کے آتے ہو وہ ماں دیکھے گی، ہے نا۔ اگر زیادہ گندے کیے تو مار پڑے گی، پتہ نہیں کہاں جانے بیٹھ جاتا ہے نا۔ تو ہمیں جو جسم کا لباس ملا، جسم کی جو چادر ملی، اسے داغ نہیں ہونے دینا، اسے میلا نہیں ہونے دینا۔ اگر یہ میلا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے دھوکے تو پڑے گی، دھلنی تو پڑے گی، بنا دھلے تو نہیں چلے گا۔ اور وہ یہاں والی جو کپڑا ہے وہ اگر دھلنا ہو تو وہ جاتا ہے بھٹی میں، وہ جاتا ہے بھٹی میں۔ پہلے بھٹیاں تھی، اب واشنگ مشین ہو گئے، اب اس میں پہلے دھوکے پڑتے تھے، اب واشنگ مشین میں دھل جاتا ہے۔ بہرحال اسے دھونا پڑتا ہے، لیکن جسم کی چادر اگر داغدار ہو جائے، روح میں اگر داغ ہو جائے، اسے بھی اللہ دھوتا ہے، اور وہ جہاں دھلتا ہے اسے جہنم کہتے ہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔ تو آپ اور ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ داغ لگ نہ جائے۔ اچھا، اسے یہاں دھونے کا بھی طریقہ ہے،
وہاں بھی دھلتی ہے یہاں بھی دھلتی ہے, ہمارے پاس بھی ہے, یہاں کیسے دھلے گی؟ تو قرآن سے پوچھیں. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا کہ بے شک جس طرح سے لوہے کو زنگ لگتا ہے, لوہے کو کاٹ لگتا ہے, اسی طرح سے دل کو بھی زنگ لگتا ہے, دل کو بھی کاٹ لگتا ہے. اسے دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی کہ انسان ذکر زیادہ کرے, اللہ کا نام زیادہ لے, توبہ زیادہ کرے, استغفار زیادہ کرے. ایسا کرنے سے دلوں کا میل دھیرے دھیرے دھلتا ہے. یہ طریقہ یہاں ہے, کرنا چاہیں تو. ایک اور طریقہ بھی ہے, بھائی ہم لوگ آرسو ادھارے ہیں نا بھائی, ٹائم نہیں ہے. ماما میرے منہ میں ابھی چالو تقریر میں ہے, میری بات کرتا ہوں, تو ٹائم نہیں ہے. ہمیں درود شریف پڑھیں گے, ماما کھائیں, ہے نا. مجلس میں مسجد میں بھی جاتے ہیں تو کیڑیاں چلتی کہ جلدی باہر جانے, ماما گھس میں کھا لیں. ہمارے ویسا جیسے ہو گئے ہیں. تو طریقہ اور بھی ہے, روزہ رکھو, روزہ رکھو, بھوکے رہو, کچھ پڑھنا نہیں ہے, روزہ رکھو. اس سے بھی دلوں کی صفائی ہوتی ہے. ارے بھوکو تو نہ رہے. اچھا ایک کام کرو, کسی نیک اللہ والے کو پکڑ لو, اس کی خدمت میں دن رات گزار دو, اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. ایک یہ ہے, دیکھو آپ کسی مفتی سے, یہاں تو ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, کسی مفتی سے, کسی مولانا سے پوچھئے کہ اگر یہ زمین ہے آپ کی کھیتی باڑی کی جو زمین ہوتی ہے, اگر زمین پر ناپاکی لگ جائے, اسے پاک کرنا ہو تو کیا کریں؟ پاک کرنا ہو تو کتنے طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈھیروں پانی لے آئیں, اسے دھو ڈالیں, جتنی گندگی اسے ڈبل ٹربل پانی بہا دیں تو وہ دھل جائے. ایک. دوسرا, اگر پانی زیادہ نہیں ہے, غریب آدمی ہے, ایک کپ بھی پانی نہیں ہے, تو کیا کرو گے؟ تو پھر ایک کام کرو, جتنی جگہ میں ناپاکی ہے اتنی زمین کھود کر پھینک دو. محنت ہے, محنت تو کرنی نہیں ہے, کہیں کون کرے گا. تو حجی ایک طریقہ ہے, امت مصطفیٰ قربان جائیں رسول پاک پر. یہ طریقہ صرف یہ چیزیں, یہ آسانی صرف امت رسول کو ملی, پہلے نہیں ملی تھی, پہلے نہیں تھی. یہ نہیں کرنا تو یہ وکلپ ہے, یہ صرف امت کو دیا ہے تو وہ امت رسول کی امت, سب کو نہیں ملا تھا. عجیب طریقہ ہے, دھوکا بھی نہیں رہنا, اللہ کا نام بھی نہیں لینا, محنت بھی نہیں کرنی. ایک طریقہ اور دنیا میں ہے نا کہ کہتے ہیں کہ اب علماء کو پوچھیں کہ پانی زیادہ نہیں ڈالنا, زمین کھود کے محنت نہیں کریں گے, تو بھی زمین پاک کرو نہیں ہے, کیا کریں؟ انتظار کرو. کیا کرو؟ انتظار کرو. واٹ جو راہ دیکھو, کس کی؟ سورج کے نکلنے کی, سورج کے نکلنے کی. جیسے ہی سورج نکلے گا اس کی کرنیں اس میں پڑیں گی اور اسے سکھا دے گی. جیسے ہی وہ سوکھ گئی, امت رسول کے لیے وہ جگہ پاک ہو گئی. تو اگر زمین کی ناپاکی, اگر یہاں کی کپڑوں وغیرہ کی ناپاکی, اسے پاک کرنا تھا, سارا سامان نہیں تھا, محنت کرنی نہیں تھی, تو سورج کا انتظار کروایا جا رہا ہے. فقیر کہتے ہیں کہ انتظار کرو, سورج نکلے اور گرمی سے, اس کی تپش سے, اس کی جلن سے وہ سوکھ جائے, ناپاکی جل جائے. اب اسی طرح گناہ کی ناپاکی کو ختم کرنا ہے, انتظار کرو اللہ کی رحمت کا. کوئی اللہ کا ولی آئے, اس کی نظر تم پر پڑے اور گناہ دھل جائے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ولی کی صحبت اختیار کرنی ہے, ڈھونڈنا ہے کون ہے اللہ کا ولی, کون ہے اللہ کا نیک بندہ.
اس کی خدمت کریں. ہم ڈھونڈتے ہیں, اب اس میں بھی بتا دوں, ہم ڈھونڈتے ہیں اللہ والوں کو. آپ دیکھیے گا کئی لوگ مجھے تو بولتے ہیں باپو کو اشارہ سے, باپو کو دس اچھے مست اللہ والا ہونا کہ اپنے کام اٹکی کام اٹکی ہوئی سے کام اٹک جاتے ہیں تو باپو کو ڈھونڈتے ہیں. ایمان اٹک گیا ہے اس کی تو فکر ہی نہیں ہے, عمل اٹک گئے ہیں اس کی فکر نہیں. ہم مزاروں کو ڈھونڈتے ہیں, ارے اولی مزار چھے جوردار گھٹے ہیں, آپ مہمان ڈالی تھی 4 دن میں باپو برسوں دیکھا ہے, ایسی باتیں کریں گے. مزار سب زوردار ہوتی ہے بھائی, یاد رکھیے گا کوئی ولی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. یہ بات بے شک سچ ہے کہ غوث اعظم پیروں کے پیر ہیں, لیکن ہر پیر اپنی پوسٹ لے کر بیٹھا ہے. ابھی ویراول میں ہے, حاجی مانگرو اس سے کوئی کم تھوڑی ہے, اپنے رزق اللہ سے کوئی کم تھوڑی ہے, ہمارے غیبت سے کوئی کم تھوڑی ہے. ہر اللہ کا ولی اپنی جگہ لے کر کے بیٹھا ہے, اس کی ایک پوسٹ ہے, لیکن ہم ان کو اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں. ہونا ایسا نہیں چاہیے. آپ کو اگر اللہ توفیق دے اور گجراتی میں اردو پڑھنا جانتے ہو تو اردو میں, اور اگر گجراتی میں بھی انگلش میں بھی ہر بھاشا میں ترجمہ آتا ہے قرآن پاک کا. قرآن پاک ہے سورہ کہف, اس کو ترجمے سے پڑھیے. اس میں وہ بیان ہے کتے والا کہ جو بنی اسرائیل میں جو عبادت گزار تھے نا, گار والے اصحاب کہف, وہ 5-7 ولی 9 گروپ تھے, ہے نا. تو وہ جو ولی تھے پہلے کی امت کے, وہ بادشاہ سے چھپ کر, بادشاہ کیا کہ ان کو قتل کرنے والا تھا, وہ نصرانی یا عیسائی تھا, وہ یہ اللہ کو ماننے والے تھے تو ان کو ڈھونڈ رہے تھے, ان کو خدا نہیں مانتے تھے. تو یہ اللہ کے ولی کیا کہ جا کر کے چھپ گئے. اللہ نے ان کے دلوں پر اپنی رحمت زیادہ کر دی. یہ لوگ چلے گئے غار میں چھپنے, غار مطلب گفا میں چھپنے چلے گئے. تو جب جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک کتا ملا. یہ تفسیر میں ہے قرآن کی, اور آیتوں میں بھی باقاعدہ اس کے بارے میں ہے. کتے کا نام ہے باقاعدہ, وہ کیسے بیٹھا وغیرہ سب ہے اس میں. قرآن سورہ کہف آپ پڑھیں گے تو وہ بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے چھپنے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں کتا ملتا ہے, وہ جب ملتا ہے تو ان کی بیلی بیلی چلتا ہے, ساتھ میں چلتا ہے. تو ساتھ میں چلتا ہے تو وہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہ تو کتا ہے, ابھی بھوکے گا, اب بھوکے گا تو آواز سے بادشاہ کے آدمی کو ہمارا پیچھا کرنا ہے, پتہ چل جائے گا, ہم پکڑے جائیں گے. تو انہوں نے پتھر اٹھا کر کے ان کو مارا, بھگانا چاہا. تو وہ جو کتا تھا وہ اپنی اگلی 2 ٹانگیں ایسے کر کے کھڑا ہو گیا برجستہ, اور اللہ کی عطا سے اسے زبان ملی. اس نے کہا بھی مجھے مارو مت, مجھے کیوں مارتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تو بھوکے گا, تیری صفت ہے بھوکنا, اور ہم پکڑے جائیں گے. اب وہ جو ہوتا ہے اس کی زبانی باقاعدہ تفسیر میں یوں لکھا ہے, کہتے ہیں اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں, میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا ہوں. تو اس جگہ پر پاکستان کے ایک اللہ کے ولی تھے میاں محمد, وہ شعر لکھتے تھے فارسی میں. تو انہوں نے لکھا کہ کبھی کتے بازی لے جاتے ہیں, کبھی کتے بازی لے جاتے ہیں, ہم انسان ہو کر رہ جاتے ہیں. مالک دے در بیٹھے رہے, سابر بھوکے ننگے, جنا دلا وچ عشق نہ رچیا, کتے انا تھی جنگے. یہ لکھا ہے کہ مالک ہے, اس کے در پر صبر کر کے بھوکے ننگے صبر کر کے بیٹھے رہے. وہ اچھے ہیں کس سے کہ جس کے دل میں عشق نام کی, محبت نام کی, وفاداری نام کی چیز نہیں ہے, اس سے تو یہ کتے اچھے. یہ میاں محمد نے لکھا. اب آپ سوچئے ایسا کیوں لکھا, آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ اصحاب کہف کے ولی کتنے سال رہے,
غار میں کتنے سال رہے؟ قرآن کہتا ہے 309 سال، 309 سال۔ اور وہ غار کیسی تھی کہ پورب اور پچھم کی طرف کھلی ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے پورب سے سورج نکلے گا اور یوں غار کھلی ہے، تو جب یوں نکلے گا تو یہاں دھوپ آئے گی نا، اور جب جائے گا ڈوبے گا تو پھر ڈوبے گا تو یہاں کھلی ہے تو یہاں بھی دھوپ آئے گی، ہے نا؟ لیکن قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے کہ جب سورج چڑھتا تھا تو ایک طرف ہو کر کے پھر نکلتا تھا، جب ڈوبتا تھا تو پھر ایک طرف ہو کر کے نکلتا تھا۔ سائڈ بتائیے اس میں قرآن میں ڈابی جمائی کہ اس طرف قطر کے کیوں، کیا وجہ سے قطر کے؟ حالانکہ یہ تقدیر ہے، سورہ یاسین پڑھیے، ذالک تقدیر العزیز، لکھا ہے کہ حکمت والے رب کی طرف سے یہ چاند اور سورج کا راستہ تقدیر ہے، یہ نہیں بدلتا، تقدیر ہے۔ تو بھائی جب قرآن میں ہی ہے کہ چاند اور سورج کا راستہ نہیں بدلتا، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ قرآن ہے۔ سورہ یاسین میں آپ پڑھیے کہ یہ تقدیر ہے اللہ کی، اور سورہ کاف پڑھیے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے چاند اور سورج کے راستے بدلے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے ولیوں کے لیے۔ ٹھیک، آپ کے دماغ میں بھی یہی آتا نا کہ اللہ کے ولیوں کے لیے۔ اچھا، ساتھ میں جو کتا تھا اس کا قرآن میں ہے کہ اندر اللہ کے ولی ہیں اور باہر دروازہ ہے، باہر دروازہ ہے، دروازے پر کتا ہے، دروازے پر کتا ہے۔ اور اس میں قرآن میں کہ اگلے پاؤں یوں بچھا کر کے بیٹھ گیا ہے رکھوالی کرتا ہوا۔ وہ کتا تو غار میں نہیں تھا نا، کتا تو غار میں نہیں تھا، وہ تو باہر تھا۔ دھوپ آتی ہوگی تو ولیوں پر نہیں پڑتی ہوگی، اب کتے پر تو پڑتی ہوگی نا، کتے پر تو پڑتی ہوگی۔ یہ جو بارش چلتی تھی تو کیا اس کا پانی نہیں گرتا ہوگا ان پر؟ اور قرآن میں کہ ہر 6 مہینے اللہ ان کے پرکھے بدلتا تھا اپنی قدرت سے، لیکن جب اٹھے ہیں تو ایسا اٹھے کہ ہم آخا دن سوئے کہ آدھا دن کہ 2-3 کلاک، کوئی فرق نہیں تھا، کپڑے ویسے کے ویسے تھے۔ آپ سب بیٹھے ہیں استری والے کپڑے سے اگر بیٹھے ہو نا تو جب اٹھیں گے تو کپڑے میں کڑچلی پڑ جائے گی۔ اور یہ 309 سال سوئے لیکن ایک بال میں بھی فرق نہیں تھا، ویسے کے ویسے تھے، ایسا لگے جیسے تھوڑی بار آرام کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ 309 سال، اور وہ کتا وہاں باہر بیٹھا ہے تو اس کے کوئی چھچڑے ڈال کے آتا تھا کہ بھائی چلو یہ وہاں بیٹھا ہے تو اس کو ڈال دیں۔ یہ دھوپ سے کیسے بچا؟ یہ دھوپ سے کیسے بچ گئے؟ اسے کس نے بچایا؟ بھائی ہم کہیں کہ بھائی سورج اور چاند، یہ جو سورج کا راستہ ہے اللہ نے بدلا، ولیوں کے لیے بدلا ہے۔ کیوں بدلا؟ کہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ بات دھوپ کی نہیں تھی، اگر دھوپ سے بچانا ہوتا تو کتے کو بھی بچانا پڑتا۔ دھوپ سے بچانا مقصد نہیں تھا، مقصد اللہ کے ولیوں کی تعظیم تھی، تعظیم تھی کہ اوپر سے نہ جاؤ وہاں سوئے ہیں، اوپر سے نہ جاؤ۔ یہ صرف اسی کی نہیں، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے یہاں بنی اسرائیل کے وہ ولی، بنی اسرائیل کے جن کو نبوت اللہ کے رسول کے صدقے میں ملی، ایسے رسول کے صدقے میں جس کو نبوت ملی، ان نبیوں کے زمانے، پہلے کے نبی کے زمانے کے ولی تھے، تو ان پر اگر اللہ یہ کرم کرے کہ ان کے دروازے پر جو کتا بیٹھا ہے اس کا نام بھی اس کی خدمت کی وجہ سے قرآن میں آ جائے، کیسی خدمت! تو کہا کہ 309 سال تک صبر کر کے وہی دروازے پہ پڑا رہا، کھانا ملے نہ ملے، دھوپ ہو چھاؤں ہو، دکھ ہو تکلیف ہو، ولی کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ تو وہ جس کے صدقے میں جن کو یہ انعام ملا، ایسے رسول کا امتی ہم سب، ایسے رسول کے امت کے ولی، غوث پاک، غریب نواز، یہ سارے جو ولی ہیں، یہ جو سارے اولیاء ہیں، ان اولیاءوں کی غلامی اگر آپ اور ہم اگر پکڑ لیں، اگر آپ اور ہم اس دروازے کو پکڑ لیں تو بتائیے کیا اللہ ہم پر رحم نہیں کرے گا؟ اس کتے کا نام قرآن میں آ گیا تو ہم تو غوث پاک کے چاہنے ماننے والے ہیں، غریب نواز کے چاہنے ماننے والے ہیں،
तो क्या हम पर ये करम नहीं हो सकता, हम पर ये रहम नहीं हो सकता? और हमारा कैसा हो गया खबर है? मैंने अभी बताया ना कि मज़ारों से राब्ता हमारा सिर्फ इतना कि हमारा काम करवाना है, सिर्फ हमारा काम करवाने के लिए हम जाते हैं, बाकी हमें कोई निस्बत नहीं होती। हम अगर असली निस्बत रखें, जैसी निस्बत होनी चाहिए, जैसी निस्बत होनी चाहिए वो अगर रखे, बस एक कार हूँ नफिरूं दर बदर में अता कर दे ऐसी वफा या इलाही। हम 4 दिन एक मज़ार पर जाते हैं, 4 दिन दूसरी मज़ार पकड़ लेते हैं, 4 दिन तीसरी मज़ार पकड़ लेते हैं। हर मज़ार पर जाना सवाब है, नो प्रॉब्लम। जाइए, ज़ियारत कीजिए, मांगिए, जाइए, दुआ का खजाना लूटिए, इनकार नहीं है, लेकिन सिर्फ काम के लिए, सिर्फ काम के लिए। हम तो एक दिन दुआ मांगते हैं, दूसरे दिन रिजल्ट चाहते हैं कि दूसरे दिन हमें रिजल्ट मिल जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है और फिरौन। आप और हम अगर दुआ करें ने मोड़ी कबूल हो या तो कबूल ना हो, जरूरी नहीं है गलत दुआ कबूल करे, ये नोट कर लीजिए भाई, जरूरी नहीं है कि अल्लाह यही दुआ कबूल कर ले। अल्लाह ने तो वादा किया है, उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो मैं कबूल करूंगा, ये अल्लाह ने कह दिया है। तो फिर भी हम कहते हैं कि कुरान में तो लिखा है कि कबूल करता है, लेकिन हमारी तो दुआ कबूल नहीं हुई। वो तो तुझे लगता है। कबूल होना कहते किसे हैं? कबूल होना इसे कहते हैं कि जिंदगी भर आपने कोई दुआ मांगी लेकिन आपका वो काम यहाँ नहीं बना, लेकिन अल्लाह कहता है कि मैंने इसलिए यहाँ नहीं बनाया कि इसका समरा में जब यहाँ आएगा तब दूंगा। इसलिए ऐसा कभी ना सोचें कि दुआ कबूल नहीं हुई। मांगना आपका और मेरा काम है, इसी को बंदा कहते हैं। देना न देना, कब देना, कैसे देना, ये उसका काम है, वो खुदा है। हमारा काम सिर्फ अर्जी लगा देना है, बाकी पंचर हम नहीं करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, हम तो उम्मत ही है ना भाई, वो तो रसूल है। उम्मत में वो नबी भी है और वो रसूल भी है, उनको किताब भी अता हुई है, वो रसूल भी है। तो मूसा जैसा अल्लाह का रसूल है, नबी है, उसने दुआ मांगी तो नबी की दुआ तो आप सब जानते हैं रद्द नहीं होती, फौरन कबूल होती है, ये तो आप सबको पता है। नबी मांगे और अल्लाह न दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम मुतावले हो जाते हैं। और मूसा तो आप सब जानते हैं कि कलीमुल्लाह है, अल्लाह से जब चाहे बात करते थे, कलाम करते थे, है ना। तो इन्होंने दुआ मांगी है, अल्लाह मुझे फिरौन से, फिरौनी से निजात अता कर, इसे दरिया में गर्क कर, इसे इस पर अज़ाब भेज, ये दुआ मांगी। तो ये दुआ जब मांग ली, अल्लाह ने कहा कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारी दुआ कबूल करते हैं, हम इसे अज़ाब दे देंगे, बात खत्म हो गई। तो अब इधर मूसा ने दुआ मांगी तो फौरन असर करनी चाहिए ना आपके और मेरे हिसाब से। चलो फौरन न करे, रात को करे, रात को नहीं, चलो दूसरे दिन करे, लेकिन नहीं। आप तफसीरें देखिए कब डूबा। आज दुआ मांगी, कल परसों, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, कितने साल, कब हुआ खबर है? 40 साल बाद। 40 साल तक मूसा ने कभी बात बात में ये नहीं पूछा कि अरे वो पछी मैंने किया था नहीं इसका कहीं कर, तो क्या करा, पछी कहीं जवाब नहीं मिला। अपने तो किसी को कहते हैं, किसी को कहते हैं तो कहते ना, अरे पछी वो बोला हूँ थी आप 10,000 की बात थी नहीं, कहते हैं ना, याद दिलाते हैं। हमसे सबर नहीं होता, हम गरीब नवाज में मानता लेने बची महीना दिन में तक ना भाई ना जाना है, હવે આપણે ફલાણે જાણે, હવે આપણે ફલાણી બાઈ देखती है, फलाना बापू देखता है, फलाना वो वीटी में देखता है, हड्डे में देखता है, थाली में देखता है, पता नहीं क्या क्या निकल पड़ा है, सब जगह जाएंगे। अच्छा सलाम आया है, ये भी मैंने सुना है, तो ऐसा सलाम आया है, तो विचार में पड़ गया सलाम कहाँ आया है, किसी के जिस्म में आते हैं, ऐसा वली जिस्म में आवड़े मने, देखो तो करी क्या से क्या हो गया। अच्छा यहाँ ये तो बात लंबी हो जाएगी अगर इसको करूंगा तो, लेकिन बहरहाल अब आइए बात तो आपको खुलासा कर लूं। તમારી ને મારી પાસે અકલ છે અને તમે બધા વેપારી જેવા જ લાગો છો મને તો, કે તમે બજાર બધાય જોઈ છે, દુકાનો જોઈ છે, દુકાનમાં બોલો બાચકા હોય, બાચકા ગુણી ગુણી ખાંડની ગુણીમાં કેટલી ગુણી, કેટલી ખાંડ આવે? 50 કિલો, 50 કિલો એમાં સમાય। હવે મારા જેવો મૂર્ખો બીજી 50 કિલો તો ભરેલી છે, હજી બીજી 50 નાખવી છે, આવશે કોઈ રીતે? આવે? 50 કિલો 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 50 કિ
હું કહું કેમ ના આવે? તમે કહો હા આવે. એક શબ્દ શું? કાં તો એને ફાડી નાખો ને કાં તો એ ખાંડ ખાલી કરી બીજી નાખો તો આવે. બાકી જ્યાં સુધી એમાં ખાંડ છે ના આવે, શક્ય નથી. आपको बताऊं, आप सब जानते, जरा जवाब दीजिएगा। नेक इंसान मरने के बाद कहां जाता है? नेक इंसान जन्नत। दो जगह है, एक जन्नत एक जन्नत। नेक इंसान कहां जाता है? जन्नत। और बुरा इंसान दोज़ख। दो में से एक जगह है। અને दोज़ख में क्या होए? कोई डाइनिंग टेबल पर खाना देंगे, जंजीर पकड़ा, वहां से भाग सकते? जन्नत जहन्नम से भाग सकते? नहीं जा सकते, नहीं भाग सकते ना। और जन्नत छोड़ के कौन बेवकूफ आएगा? जन्नत छोड़ के कोई नहीं आएगा। तो पता चला मरने वाला या तो जन्नत गया या तो जहन्नम गया, दोनों में से आने का कोई रास्ता नहीं। तो बस यहाँ कौन आया? शरीर में। जिस शरीर में होता ये कौन आया? ये जन्नत छोड़ने आओ गया, यहाँ जहन्नम में गया, ये जहन्नम छोड़ने आओ गया। हमने कहते फलानी जगह फलाना गुजरी गयो ने, आत्मा हाजिर है। कहां से आई भाई? कैसे आई? का तो जन्नत में होगी, का तो जहन्नम में होगी। तो आप और हम सच्चे भी हैं। क्यों सच्चे हैं? कि हमने देखा हाँ यार ये तो ईज है, दिखता भी है, सच्चे वाला। लेकिन वो ब्रह्म है, वो है क्या? मैं बताऊं, शैतान ने टोले रखे। शैतान ने क्या किया कि रोड रास्ते पर हर जगह पर अपनी अपनी टुकड़ियां बिछा दी हैं उसने। किसी को ऐसा काम सोंपाय कि જ્યાં ક્યાંય પણ આત્મહત્યા કે એક્સિડન્ટના કિસ્સા થાય તમારી જગ્યાએ એની શકલ લઈને ઊભું રહેવાનું, એટલે એના નબીની વાતનો ઇનકાર કરી દે ને આ વાતને માની લે એટલે ઈમાનમાંથી જાય। હવે સમજાય છે? एक बार हुआ ऐसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, उनके सहाबा के हमरा साथ में, सब साथ में थे। एक साहबी आए, साथ में साहबी थे। हुजूर से कहने लगे आका ये तो तुम्हारे भेलिए नहीं, कल तुमको गालियां देता था। आका ने कहा कब देता था? तो कहा कि कल फलाना टाइम। कहा नहीं ये तो मेरे साथ है कल से। तो उसने पूछा कि तो वो कौन था? हुजूर ने फरमाया वो जिन्नात था। वो शक्ल इख्तियार कर सकता है, वो ऐसी शक्ल इख्तियार करे कि मेरी शक्ल लेके आपसे पैसा वसूले, आपकी शक्ल लेकर मुझसे काम करवाए। वो हमारे ही घर में तिजोरी का पैसा हमारी तिजोरी में से निकाल के भाई की जेब में डाल दे। ये सब कर सकता है, ये शक्लें भी बदल सकता है, याद रखिएगा। इसलिए खैर हमें इन चीजों में हम न दूसरे जन्म में मानते हैं, न तो वापस वहां से किसी के आने में मानते हैं, न जिस्म में कोई चीज आने में मानते हैं। जिस्म में सिर्फ एक चीज आती है, उसे जिन कहते हैं। पाक जिन होता है, इनकार नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहे हूँ गोश्त खोटो, ये क्या गोश्त बेकार बात है। હું ફલાણા વલીનું નીકળ વલી આવે જ નહીં। जो वली जिंदगी भर शरीयत की पाबंदी करते हुए किसी औरत का मुंह न देखे, वो औरत की शरीर में जाए, कैसे मुमकिन है? तो खैर बात आई तो मैंने बात अर्ज कर दी। बहरहाल दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व असहाबिही व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं याद कर रहा था कि हमारी दूसरी दुनिया हो गई अब आलम अरवा। आलम अरवा से फिर हम हो गए आलम इज्साम में, यानी जिस्मों के आलम में। तो हमें वहां क्या करना है? अच्छे से रहना है। अपना जो है कि अपना प्रभाव जिसे कहते हैं, या अपना किरदार जिसे कहते हैं, अपना संस्कार जिसे कहते हैं, उसके जरिए हमारी जिंदगी बना करके फिर आगे बढ़ना है। जो अगली दुनिया हमारी जो हो रही है उसे कहते हैं आलमे बरज़ख, उसे कहते हैं आलमे बरज़ख। कब्र के अंदर हमें जाना, और वो कब्र के अंदर तो भाई सबका अपना अपना अमल देखा जाएगा। हुजूर सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाडली बेटी माँ खातूने जन्नत के गुलामों के इशारे से जहन्नम वालों को नजात मिल जाएगी। ऐसी माँ कि जिसकी ताज़ीम अंबिया से करवाई जाए, मैशर वालों से करवाई जाए, वो माँ
ہماری نصیحت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے اس ماں کو تنبیہن سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے اس ماں کو ایک دن یہ کہہ دیا تھا کہ بیٹی قبر میں یہ نہیں چلے گا کہ رسول کی بیٹی ہوں، وہاں سب کے اپنے اپنے عمل دیکھے جائیں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول کی امتی ہیں، ہم بخشے جائیں گے، بے شک بخشے جائیں گے، لیکن پھر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا بھی رکھنی ہے، ہمیں ان کا بھی نام رکھنا۔ اگلی جو دنیا ہے وہ عالم برزخ یعنی عالم قبر ہے، قبر کے اندر سے پھر جو ہوگا وہ عالم حشر ہے، یعنی حشر کا میدان جہاں پر حساب و کتاب ہونا ہے، وہاں جائیں گے۔ قبر سے اٹھنے میں آتا ہے حدیثوں میں کہ سب سے پہلے جو اٹھنے والی ہستی ہوگی وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، سب سے پہلے جو اٹھے گا وہ ہمارے آقا اٹھیں گے، اور آقا کے ساتھ ایک طرف میں جناب سیدنا صدیق اکبر ہوں گے، ایک سائیڈ میں جناب عمر فاروق ہوں گے، پیچھے جنت البقیع والے ہوں گے، پیچھے پوری امت ہوگی۔ یہ عالم ہوگا، اور یہ ہوگا کب؟ جب سور پھونکا جائے۔ یہ جو سور پھونکا جائے گا تو پہلا جو سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام، وہ پوری تمام دنیا کو ہلاک کرنے کے لیے پھونکیں گے کہ جس میں کوئی چیز نہیں بچے گی، کوئی چیز نہیں بچے گی، سب چیز فنا، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ ہوگا ایسے کہ پروردگار اس وہ بیوگل کے ٹائپ کا ہے، پیپوڑی جسے کہتے ہیں، بھینس کے سنگڑے جیسے ایسا پیپوڑی آتی ہے، تو وہ ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، وہ ایک نور کا سور ہے، تو اس کو پکڑ کر کے بیٹھے کھڑے ہیں تھام کر کے، ادھر حکم ملا ادھر سور پھونکا، حکم ملے گا سور پھونکا جائے گا، سور کی آواز دھیمی مدھم شروع ہوگی، دھیمی دھیمی، اور دھیرے 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 کرتے بڑھتی جائے گی، اور ایسی بڑھے گی لوگ اسی آواز میں گم ہوں گے، لوگوں کو ادھر کا کوئی خیال نہیں ہوگا، سننے والے ادھر کی سننا چھوڑ کر اس سور میں آواز میں دھیان دیں گے، کام کاج والے کام چھوڑ کر اس سور میں آواز میں دھیان دیں گے، ہر کام چھوڑ کر سور میں دھیان دیں گے، دھیمے دھیمے آواز بڑھتی جائے گی، لوگ اس کے اندر مست اور مدہوش ہوتے جائیں گے، پہلے مزہ آئے گا، اس میں جھومنے لگیں گے، دھیرے دھیرے وہ آواز بڑھے گی، ایسی بڑھے گی کہ اگر آپ یہ جو وولیوم ہے نا اس کا ڈیجے کا، اگر آپ فل کر دو بازو میں کوئی چیز رکھو تو اس کی دھمک سے گر جاتی ہے، یہ تو نارمل دنیا کی آواز ہے، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آواز ہوگی، وہ ایسی آواز ہوگی کہ اس کی دھمک ایسی ہوگی، اس آواز کی دھمک ایسی ہوگی کہ لوگ بے ہوش و حواس گرتے پڑتے مرتے چلے جائیں گے، پگھل کر زمین میں مل جائیں گے، چاند بے نور ہو کر زمین پر گر پڑے گا، ستارے سورج بے نور ہو کر زمین پر گر پڑے گے، آسمان ٹکڑے ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، آپس میں ٹکرا کر کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریزہ مطلب دھول، لوٹ ایسا ہو جائے گا، پہاڑ آپس میں کوئی چیز باقی نہیں، سب فنا۔ اب پروردگار فرمائے گا اب کون باقی ہے؟ جبریل علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تو باقی، تیرا وجہ کریم باقی، تیرا بندہ جبریل باقی، تیرا بندہ میکائیل، تیرا بندہ اسرافیل، تیرا بندہ اسرائیل باقی۔ اللہ پاک فرمائے گا ملک الموت سے کہ جبریل کی روح قبض کرو، جبریل علیہ السلام سجدے میں جائیں گے اور اپنا نورانی جسم چھوڑ دیں گے، جبریل جو تمام فرشتوں کو وہی پہنچاتے تھے ان کی بھی روح قبض کرو، پھر اللہ فرمائے گا جلال میں ہوگا کون ہے، اب کون باقی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آواز دینے والے یہ چار فرشتے کہیں گے کہ تو باقی، تیرا وجہ کریم باقی، تیرا بندہ میکائیل، تیرا بندہ اسرافیل، تیرا بندہ اسرائیل۔ اللہ فرمائے گا ملک الموت میکائیل کی روح قبض کرو، وہ بھی سجدے میں جائیں گے، اپنی روح اللہ کی بارگاہ میں۔ اب پوچھے گا آپ کون باقی ہے؟ اب تیرا بندہ اسرافیل، کون اسرافیل؟ جس نے سور پھونکی سب موت کی نیند سو گئے، سب فنا کر دیا، اب اس کی باری ہے، اللہ فرمائے گا کہ اس کی بھی روح قبض کرو، تو ظلم کرنے والے
مارنے والے، لوگوں کو دبانے والے، لوگوں کو دھمکانے والے، ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو یاد رکھے کہ اسرافیل جیسی ہستی جس کے حکم سے، جس کے سور پھونکنے سے سب فنا ہوا، اللہ اسے بھی موت دے گا۔ ایک دن ہماری بھی باری ہے، ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ملک الموت ان کی روح بھی قبض کرے گا۔ اب اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو باقی، تیرا بندہ ملک الموت باقی ہے، جس نے سب کو موت کی نیند سلایا، وہ باقی۔ اللہ کہے گا مت اسرائیل، مر جا، وہ سیدھے سجدے میں جائیں گے، اپنی روح دے دیں گے۔ اب جس نے پوری کائنات میں لوگوں کو رلایا، لوگ کوئی بھائی کے بغیر کا ہوا، کوئی شوہر کے بغیر ہو گیا، کوئی بیوی کے بغیر ہو گیا، کوئی ماں باپ بغیر ہو گیا، کوئی ماں باپ اولاد کے بغیر ہو گئے، رلاتا رہا۔ آج اس کی باری آئی، اسے بھی موت آ جائے گی۔ اب اللہ قہر میں، جلال میں، اللہ فرمائے گا کون باقی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ فرمائے گا لیمن الملک، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں گئے بڑے بڑے دعوے دار جو یہ کہتے تھے ہماری بادشاہت ہے، ہماری حکومت ہے، ہم کہیں وہ ہوتا ہے، آج وہ کہاں ہے؟ اللہ جلال میں کتنی دیر یہ بولے گا، آواز گونجے گی، جواب دینے والا کوئی نہیں۔ اب اللہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم سے کھڑا کرے گا۔ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ فرمائے گا اب سور پھونکو۔ اب پھر سور پھونکی جائے گی، وہی سور ہے جس سے سب مٹ گئے، اب وہی سور پھونکی جائے گی کہ سب اپنے قبروں سے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بتایا کہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے مصطفیٰ کھڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں ابوبکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، پیچھے جنت البقیع والے ہیں۔ لوگوں کا بھئی الگ الگ بیان آیا ہے کہ ملک شام میں یا جہاں عرفات کا میدان ہے، تو روایت میں یوں ہے کہ شام کی طرف سب چلیں گے، ملک شام کی طرف سب چلیں گے، اور سارا حساب و سارے اکٹھا کہاں ہوں گے؟ میدان عرفات میں۔ سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا کہ پہلی ہو گئے۔ اب سارے اکٹھا ہو گئے، سب آ گئے، سب آ جانے کے بعد اب اللہ کو فیصلہ کر دینا چاہیے۔ نہیں، وہ جو آپ نے سنا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، تو یہاں سے وہاں جانے میں نیزے پر یعنی اتنا اونچا ہوگا سورج، تو ابھی اتنا ہے، اور ہمیں کوئی کہے کہ روڈ سوری چل کے جاؤ، کتنی گرمی، ٹھنڈی کے دن ہے نا، لیکن پھر بھی پاؤں جلتے ہیں، پسینہ ہوتا ہے۔ وہ تو سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی، مطلب تانبے کی نہیں ہوتی، وہ لال ہوگی، یوں تانبے جیسا کلر لال ہوگی، اور اس میں عمل کے حساب سے پسینہ۔ اگر کوئی کم برائی کیا ہے تو تلووں کے پاس، زیادہ ہے تو ٹخنوں کے پاس، اس سے زیادہ ہے تو گھٹنوں کے پاس، اس سے زیادہ ہے تو کمر کے پاس، اس سے زیادہ ہے تو سینے تک، اس سے زیادہ ہے تو گردن تک، اس سے زیادہ ہے تو اس میں گوتے لگاتا ہوگا، ڈوبتا ہوگا اپنے پسینے۔ اور کچھ نیک ایسے بھی ہوں گے کہ ایسے ماحول میں ان کے لیے سواری دی جائے گی کہ بھائی محشر میں جانا ہے، ان کو سواری دو، چل کے نہیں جائے گا، ان کو سایہ دو، چل کے نہیں جائے گا، ایسے بھی ہوں گے۔ میدان حشر میں ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ تو بہرحال کسی طرح سے وہاں جانا، گرتے پڑتے بھاگتے جانا ہے۔ اچھا، جانے کے بعد اب تو یہ جانے کہ بھائی حساب جلدی ہو، بھاگم بھاگی ہے، بھاگم بھاگی کہ بھائی جلدی اللہ آوے نے حساب کرے، یا تو جنت ملے یا تو جہنم ملے، ایسی تکلیف ہوگی۔ ابھی کوئی حساب ہوا نہیں ہے، خالی بیلی کر دی ہے، بیلی کر کے رکھے ہو کہ ریڑ پانی سب کو لاؤ نے رکھ دی، لیکن ابھی کوئی حساب بھائی بھائی سے یہ تو ہم لوگ تو نہیں پڑھتے کبھی بھی، وہ تو بھائی میں پڑھا تھا، نہیں ہم لوگ تو نہیں پڑھتے کبھی۔ تو کوئی کے پاس وہ تو دو تو پڑھ دو، لیکن آئے کوئی کے پاس درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہاں
जरा नीचे जा करके उन लोगों से किसी से बात करो, किसी के पास वो जो बापू यहाँ बैठे थे ना अभी कसीदा पढ़ने वाले, किसी से मिल लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि वहां पर हश्र में सारे जब जमा हो गए और फैसला नहीं होगा, सिर्फ सब खड़े हैं अपने अपने बचाव की सोच रहे हैं कि अब कब अल्लाह कुर्सी पर आए और फैसला करे, कब फैसला होगा, लेकिन फैसला नहीं होगा। तो लोग कहेंगे ना भाई ढूंढे गए जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक सबके पास जाएंगे, है ना, तो वो अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ ये बात होगी कि कोई इससे निकाले ने अल्लाह को समझाए कि जल्दी हिसाब कर। अल्लाह मना करेगा, अल्लाह कहेगा कि कल दुनिया में तुमने मुझे भुला दिया था, तुम्हारे पास टाइम नहीं था, आज मैंने तुमको भुला दिया, मुझे कोई काम नहीं है, जाओ तुम्हारा जो होता मुझे क्या, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे न जन्नत देनी है न जहन्नम देनी है, मुझे कुछ नहीं करना, काई नहीं करना, मेरे खड़े रहो। इस हाल में अल्लाह रूठ कर बैठ जाएगा। कहते हैं कि आप लोग जिनको चाहते हैं, आप जरा ध्यान से सुनिए इस बात को कि तमे ने हूँ जेने दिल थी जान थी चाहिए जी, ये आपने अगर एक तमाचो मारी लिए तो हाले, अगर वो हमें एक थप्पड़ मार ले चले, वो जो कहे चले, लेकिन वो रूठ जाए वो ना चले। हम कहते हैं कि यार तू बात कर, तू रिसाई जाए तो मजा न आवे, तू मारी ले, तू कई हूँ करी दऊँ, पर तू रिसा नहीं, तू रिसाई जाए तो मजा ना आवे, बात बंद न कर, गमे ही थाई तू कई करी दऊँ। यानी अल्लाह परवरदिगार हमारे लिए वो, अगर हम अल्लाह को चाहते हैं तो की बात है, अल्लाह की मोहब्बत। रसूल कहते हैं कि जिसका अल्लाह रूठ जाए फिर उसका कोई नहीं। हमारा अल्लाह हमसे रूठ कर उस दिन बैठ जाएगा, उसे मनाने की फिक्र करें, अल्लाह तू जो चाहे कर लेकिन रूठना मत। हजरत राबिया बसरी एक मर्तबा इनको बुखार आया, राबिया बसरी को, ये अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, तो बुखार आया तो सब मिलने जाते थे, सब पूछने जाते हैं बुखार कैसे आया, क्या हुआ क्या हुआ, तो अलग अलग जवाब मिलते थे। हसन बसरी गए पूछने, कहा राबिया क्या हुआ, और बुखार उतर नहीं रहा था, बात ये थी उतर नहीं रहा था। तो गए हसन बसरी, कहा क्या बात है कि तुम, मैंने सुना है कि बुखार तो आया लेकिन उतर नहीं रहा है। तो राबिया बसरी कुछ बोले, इससे पहले हसन बसरी ने कहा कि मुझे वो जवाब नहीं देना जो सबको देती हो, मुझे असल जवाब चाहिए, बुखार आया क्यों और जाता क्यों नहीं है, दोनों जवाब दो। तो कहा हसन आया इसलिए कि मैं कुरान पढ़ रही थी, ध्यान से सुनना, कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ते पढ़ते जन्नत का नाम आया, जन्नत में नेमतें हैं, अंगूर हैं, खजूर हैं, बगीचे हैं, नहरें हैं, बड़े बड़े गुंबज हैं, जन्नत की तारीफ आ रही थी और मैं पढ़ रही थी। थोड़ा सा दिल जन्नत की तारीफ की तरफ ललचा गया, थोड़ा सा ललचा गया, क्या आवाज आई, ए राबिया जन्नत से मोहब्बत है, जन्नत की तरफ दिल खिंच गया, मैंने जन्नत बनाई है, मेरा क्या, जन्नत बनाने वाले का ख्याल नहीं। ये डर लग गया, बुखार आया इसलिए मैंने तौबा की, रोती रही, तब से रो रही हूँ, मौला तेरी जन्नत का था नाम तूने लिया, लेकिन थोड़ा दिल खिंच गया, लेकिन मौला मुझे जन्नत से कोई लेन देन नहीं, मुझे तो तुझसे मोहब्बत है, ये कहती रहती हूँ, मैं तौबा करती हूँ, सजदा तो रोज करती हूँ, तो अब बुखार जाता क्यों नहीं है, बुखार इसलिए नहीं जाता कि तौबा तो रोज करती हूँ, लेकिन पता नहीं वो मान गया कि नहीं, वो माना कि नहीं, उसे मेरी तौबा कबूल है कि नहीं, ये जी खबर नहीं, वो अभी पता नहीं, उसने कहा नहीं कि वादा नहीं है, जिसकी खबर नहीं आई, इसलिए मैं सोच में हूँ कि कहीं वो तो नाराज नहीं है। पता ये चला अल्लाह वालों के नजदीक अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की खुशी वो ज्यादा थी न कि जन्नत और जहन्नम। समझ में आई बात? तो हम तो वो बंदे भी नहीं है जो सिर्फ जन्नत के लिए कुछ करे, उनको तो जन्नत भी कोई लागू नहीं पड़ती थी, हमें तो जन्नत भी लागू नहीं पड़ती, हम तो जन्नत के लिए भी नहीं करते,
ہم نہ جنت کے لیے کرتے ہیں نہ دوزخ کے ڈر کے لیے کرتے ہیں، ہم صرف فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ 4 رکعت نماز پڑھو تو یہ کام ہو جائے گا، ہم اس کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی، باقی اس میں بھی چٹھی چاہیے، تعویذ چاہیے، کہ بھائی نماز پڑھو تو تعویذ دیو نا کہ دباوی دو تو کام تھی، بس یہ چاہیے، نماز نہیں مانتا بھی کبھی خبر سے آپ مانتا بھی کھاوا نہیں، روزے کی مانت لو بھائی، اعتکاف کی لو، ہم نہیں لیتے۔ خیر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حال ذات پر رحم فرمائے، اللہ تعالی امت کے اخلاق اور کردار کو اجاگر کرتے ہیں، اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم، صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔